علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ صحابہ نا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارات اور کنایات کو بھی سمجھتے تھے۔ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کے اثرات کو سمجھ لیتے تھے کہ آقا اس چیز کو پسند کر رہے ہیں یا اس چیز کو ناپسند کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے ہو کر کے گزر رہے تھے تو ایک انصاری کا مکان دیکھا جو کچھ ڈیزائن کے اعتبار سے جو خوشنما بنایا جا رہا تھا، اس کے اوپر بہت سارا کام کیا جا رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ساتھ صحابی سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ فلاں صحابی کا مکان ہے۔ بس اتنی بات ہوئی ہے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اس صحابی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے تمہارے مکان کے پاس سے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یہ کس کا مکان ہے، اور صحابی رسول نے اشارہ سمجھ لیا کہ میرے اس مکان میں جو کچھ ہو رہا ہے میرے نبی کو یہ پسند نہیں آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ صحابی رسول نے جو کچھ بنایا تھا اس کو بالکل ملیا میٹ کر دیا کہ میرے نبی کو یہ پسند نہیں آیا، اشارہ تک سمجھ گئے۔ تو فدایان رسول تو ایسے ہوتے ہیں جو اشاروں اور کنایوں کو بھی سمجھے۔ ہمارے سامنے تو اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، دن میں 10 مرتبہ آقا کے فرمان کو سننے کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی، لیکن نعرہ یہ ضرور لگے گا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، چاہے زندگی شریعت و سنت والی ہے یا نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع والی ہے یا نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہے، اس دھوکے سے ماشاءاللہ سب سنجیدہ لوگ ہیں، ہاں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرے اس جملے کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں فرما رہے۔ تو پھر حضرت عمر نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہے، ابن عبد ربی ان کا پورا نام ہے، کھیت کے اندر پانی دے رہے ہیں، بیٹے نے آ کر کے یہ خبر سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے نا۔ اللہ اکبر، ہمارا بیٹا دنیا سے رخصت ہو، ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہو تو اس کیفیت کو جو ہمارے دماغ پہ جو اثر پڑتا ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ تو جو صحابہ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت تھی اور اس سے کسی کو بھی انکار نہیں، تو سوچئے جب صحابہ کو یہ بات پہنچی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس صحابی کے بارے میں آتا ہے اپنے کھیت میں پانی لگا رہے تھے، بیٹے نے آ کر کے خبر دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو فوراً دعا کی، اے اللہ جن آنکھوں سے میں اپنے آقا کو دیکھا کرتا تھا، مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب میرے آقا تھے صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن آقا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا وہ دنیا میں نہیں رہے، تو مجھے ان آنکھوں کی بینائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ میں اب کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، میری بینائی واپس لے لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں محبت کا معیار تو یہ تھا، لیکن وہ صرف اس حد تک نہیں تھا، اس حد تک نہیں تھا کہ وہ صحابہ صرف یہ کہہ لیتے تھے یا جذبات میں آ کر کے اس طرح کی بات کر دیا کرتے تھے، بس نہیں، ایسا نہیں تھا۔ صحابہ عمل کے میدان میں بھی بتلا کر کے کہ اگر نبی سے محبت ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے اتباع رسول کی شکل میں۔ یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہے کہ اگر نبی سے آپ محبت کرتے ہیں تو پھر اس محبت کے اثرات آپ کی زندگی میں آنے چاہیے، آپ کے قول اور فعل میں، آپ کے کردار میں، آپ کے گھر کی زندگی میں، آپ کی باہر کی زندگی میں، آپ کے اندرون کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، تنہائی میں ہو یا محفلوں کے اندر ہو، جہاں بھی ہو آپ اس بات کا ثبوت دیجیے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ نبی کا امتی ہو تو ایسا ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جو اللہ کے نبی کے پاس جاتا وہ جا کر کے پھر نبی کا ہی ہو جاتا، جیسا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھے، ایک عرصے کے بعد ان کی گھر والوں کو پتا چلا کہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہیں، وہ لینے کے لیے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ زید آپ کے گھر والے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، جاؤ گے؟ تو انہوں نے بہت اصرار کیا۔ ظاہر سی بات ہے، ماں باپ سے بچھڑا ہوا کون، اگر ایک آدمی ماں باپ سے بچھڑ گیا بیٹا تو کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس پہنچوں، اور ماں باپ کو کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ بیٹا کس طرح مل جائے۔ لیکن وہاں پر جب حضرت زید کو اللہ کے نبی یہ آفر دے رہے کہ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ماں باپ آپ کے آئے ہیں،
اللہ اکبر. تو حضرت زید نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ماں باپ کے ساتھ جانے میں جو آزادی ملے گی اس سے بہتر آپ کی غلامی. میں آپ کی غلامی میں رہوں، یہ مجھے اس آزادی سے بہتر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف تو محبت کا یہ عالم، صحابہ کی محبت کے یہ واقعات، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک بول پر صحابہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ چیز ہے جو اصل سمجھنے کی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے انتہا احسانات ہیں، بے انتہا احسانات ہیں. کتنے احسانات ہیں اگر اس کو گنوایا جائے اللہ اکبر، کہنے والے تھک جائیں گے، کہنے والے بھی ہزاروں اور لاکھوں میں ہوں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی ایک احسان کا کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، بیان بھی نہیں کر سکتا. مختصراً میں آپ کو، چونکہ احسان میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے زیادہ ہیں، ان احسانات میں سے دو ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر کتنے بڑے بڑے احسانات کیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان میرے اور آپ کے اوپر، سب سے بڑا احسان اس امت کے اوپر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے. جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ عقیدہ توحید کی نعمت ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا احسان اس امت پر ہے. عقیدہ توحید یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو بنیاد ہے، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جب یہ کسی کے اندر آ جائے تو پھر سامنے چاہے ظالم اور متکبر بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، سولی پر چڑھانے کا ڈر بھی کیوں نہ ہو، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے توحید کا اقرار کرنے والا، اللہ کی توحید کو دل میں بسانے والا، اس کی رگ رگ میں جب توحید بس رچ جاتی ہے، پھر دنیا میں کیسے ہی حالات کیوں نہ آئے، یہ توحید اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے. اور یہ توحید ایسی نعمت ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ جس چیز کو بیان کیا ہے، قرآن کا سب سے بڑا مضمون اللہ کی توحید ہے. سب سے بڑا مضمون اللہ کی توحید ہے. قرآن نے صفحے صفحے پر اپنی توحید کو اللہ نے بیان کیا ہے. تو یہ عقیدہ توحید کس کی وجہ سے ملا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ احسان ہے. آج اگر ہم اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ توحید کے معاملے میں اگر ہم درست ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے اور قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ اللہ کی توحید کیا ہے. اگر اس عنوان کے اوپر جائیں گے تو پھر وہ اس مضمون میں ہم چلے جائیں گے. قرآن کریم کی آیات پر آیات ہے جس میں اس چیز کو سکھلایا گیا، سمجھایا گیا، بتلایا گیا کہ اللہ کی توحید کے تقاضے کیا ہے اور توحید کیا چیز ہے. اور توحید کے بغیر جتنے مرضی تم اعمال کر لو، تم چاہے راتوں کو جاگ کر کے گزارنے والے ہو، اللہ کے سامنے رو رو کر کے راتیں گزارنے والے ہو، دن میں روزے رکھ کر کے بدن کو تکانے والے بن جاؤ، لیکن اگر تمہارے عقیدہ توحید میں کچھ خرابی ہے تو یاد رکھنا، پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ کے یہاں تمہاری یہ مشقت ہے کسی کام کی نہیں، کسی کام کی نہیں ہے. اور اگر عقیدہ توحید ٹھیک ہے کہ جس عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہر ایک نبی کو ایذائیں اور تکلیف پہنچائی گئی، اگر وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں تم پرفیکٹ ہو، عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیں اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، اعمال محدود بھی ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ توحید کے معاملے میں تم صحیح ہو تو یاد رکھیں اللہ کے ہاں تو تمہارے لیے خیر اور عافیت ہی کے فیصلے ہونے والے. تو یہ عقیدہ توحید کس کی بنیاد پر ہمیں ملا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنیاد پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان ہے کہ عقیدہ توحید ملی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دوسرا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدولت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں وحدت انسانی کا تصور اس امت کو دیا گیا. وحدت انسانی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت عرب میں جہاں بہت سارے مسائل تھے، من جملہ ان مسائل کے ایک مسئلہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ عرب قبائل کے اندر بٹے ہوئے تھے، اور عرب اپنے علاوہ بھی ساری دنیا کے لوگوں کو عجم کہتے تھے. روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ عرب کے لوگ اگر کوئی عربی میں بولتا تو یوں کہتے تھے کہ یہ بول رہا ہے، اور اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بات کرتا تو وہ کہتے یہ بولتا نہیں تو بڑبڑا رہا ہے. یعنی اتنی ان کے اندر تکبر تھا اپنی زبان کو لے کر کے، اپنی قومیت کو لے کر کے، اپنی برادری کو لے کر کے،
کہ وہ دوسری زبان کو سننا تک بھی گوارا نہیں کرتے تھے، یوں کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں لہذا ہم افضل ہیں، باقی ساری دنیا جائے چولے باڑ میں، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور پھر ایک طرف تو یہ اور ایک طرف قبائلوں کی تقسیم، ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر فوقیت رکھنے والا کہ میں اس قبیلے سے افضل ہوں، میں اس قبیلے سے افضل ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جہاں اور بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کا بھی اہل عرب سے، اور پھر وہاں سے جو مشن شروع ہوا قیامت تک کے لیے مشن جاری کر دیا گیا، اور یہ اعلان کر دیا گیا رہتی دنیا تک کے لیے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لاسود علی ابیض، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت ہو سکتی ہے، اے اہل عرب، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ تم عرب ہونے کی وجہ سے معزز ہو، تم عرب ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں تمہارا کوئی مقام ہے، تو یاد رکھنا یہ تمہارا وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو معزز وہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے نزدیک، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی کسی بھی قبیلے سے ہو،